ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک میں ایک اور خوبصورت پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت نے مقصد روزہ کو اس انداز میں بیان کیا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں دو چیزوں کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک مقصد روزہ یعنی لعلکم تتقون، کہ روزہ تم رکھو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے کہ تمہیں تقوی کی دولت نصیب ہوگی، اور ساتھ جو فرمایا کہ جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، اس کا سبب یہ ہے کہ گویا اللہ رب العزت بندہ مومن کی ڈھارس اور ہمت بندھا رہا ہے کہ جو تم صبح کے وقت سے لے کر شام غروب آفتاب تک جو تم بھوکے پیاسے رہو گے اور تم بہت ساری جائز چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو گے، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف یہ تم پر فرض کیے گئے، بلکہ تم سے پہلے والی قومیں بھی کرتی رہیں، تم بھی کرو۔ تو اس سے گویا کہ انسان کا نفس اس بات پر راضی ہوتا ہے کہ جب وہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو مقصد روزہ جو ہے تقوی کا حصول، وہ بڑا لازمی امر ہے۔ تقوی کہتے کس کو ہیں؟ تو اس کی بہت ساری تعریفات ہمارے بزرگوں نے بیان کی ہیں، مگر اختصاراً اور بہت آسان فہم انداز میں اگر تقوی کی تعریف سمجھنی ہے تو پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا ہے کہ تقوی اس شے کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے بندہ مومن ہر اس چیز سے بچے کہ جس سے کسی نہ کسی ضرر کا اندیشہ ہو، اس شے کو تقوی کہتے ہیں۔ اور جب ضرر کی بات آتی ہے تو ضرر کسی اچھی شے سے نہیں ہوتا، ضرر جب بھی ہوگا تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی غلط بات پوشیدہ ہوگی، اس کے کوئی مضر اثرات موجود ہوں گے۔ تو جب تقوی کو مقصد روزہ بیان کیا گیا تو اب ہمیں اس بات کی طرف آرزومند رہنا چاہیے کہ ہم تقوی کو کیسے پا سکتے ہیں۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ یہ تقوی کیا ہے اور اس کی پہچان کیا ہے۔ تو اس کے جواب میں حضرت کعب نے دریافت کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کبھی آپ خاردار کانٹوں کے رستے سے گزرے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل میں گزرا ہوں، مجھے اس بات کا اتفاق ہوا ہے۔ تو حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب آپ کانٹے دار اور خاردار رستے سے گزرتے ہیں تو پھر اس گزرنے میں آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ سیدنا عمر فاروق نے بیان کیا کہ جب کوئی ایسا راستہ گزرنا میرے لیے ضروری ہو جائے تو میں پھر اپنے کپڑوں کو ہر جانب سے سمیٹتا ہوں اور بڑے محتاط انداز میں اس رستے سے گزر جاتا ہوں۔ سیدنا کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں تقوی اسی چیز کا نام ہے کہ آپ نے ایک رستہ کراس کرنا ہے، ایک رستہ عبور کرنا ہے، اور اس رستے پر آپ نے استقامت کے ساتھ چلنا بھی ہے۔ تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دنیاوی لذات سے، دنیاوی خواہشات سے اور نفس امارہ کی جو آپ پر غلبہ ہے اس سے آپ نے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے آپ نے اس رستے کو عبور کرنا ہے۔ اسی بات کا نام تقوی ہے، اور روزہ ہمیں اسی بات کا پیغام دیتا ہے کہ تقوی کو اس انداز میں اختیار کرو کہ جب روزہ رکھ لیا اور روزے کی حالت میں اللہ کی جانب سے جائز کی ہوئی بہت ساری چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو روزہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ جب اللہ کی جائز کی ہوئی چیزیں اس کے حکم سے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اسی کے حکم سے، اس کی جانب سے ناپسندیدہ امر سے رکنے کا جو حکم ہے اس پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت رمضان کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے اور مقاصد روزہ، مقاصد صوم ہم سب کو نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔